اسلام کو اپنے حلقے میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی لگانا پڑا ہے، لبیک یا رسول اللہ کا بیچارے نے بڑی کوشش کی کہ لوگ زور سے نعرہ لگائیں. میں نے کہا قوم کا مال ہڑپ کر کے اگر بریانی تقسیم کرو وہ یہ نعرہ نہیں لگا سکتے. یہ نعرہ لگانے کے لیے بندہ بھوکا بھی ہو اور بارش ہو رہی ہو، فیض آباد کی یخ بستہ راتیں ہوں، لبیک کا نعرہ کوئی دل و جان سے لگا سکتے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ. یہ دنیا مقافاتی عمل ہے. ہمارے وہ بھائی جو ہمارے خلاف پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کریک ڈاؤن ہوا تو ہم کہتے تھے بڑی زیادتی ہوئی. کہتے نہیں، آپ نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے، لہذا ان مولویوں کا رگڑا لگنا چاہیے، ان کے پچھواڑے لال کر دو. تو میں اب پوچھتا ہوں اب کیا حال ہے؟ لیکن ہم پھر بھی اس پر خوش نہیں، اس لیے کہ اس نظام کو بدلنا چاہیے. ہر آدمی کو اپنے منشور اور نظریے کا اظہار کرنے کا پورا حق حاصل ہونا چاہیے. اور ہم میدان کے لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ایک بندے کو بند کر دیا جائے اور ایسے ماحول میں الیکشن ہو جس کے منصفانہ ہونے پر ابھی جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں. بندہ شیروں کی طرح مقابلہ کرے، ہار جیت جو ہے وہ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن جب انسان حق کا پرچم تھام کر میدانی عمل میں آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کا نظریہ ہمیشہ کے لیے جیت جاتا ہے. اس لیے مرے ہوئے کو مارنا اور کھانا یہ تو گدوں کا کام ہے. اور چند سیاسی گد 16 مہینے لوٹتے رہے، اب نورا کشتی کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آئی؟ بلاول بھٹو صاحب فرماتے ہیں کہ ہم 300 یونٹ مفت دیں گے. اینکر نے سوال کر دیا کہاں سے اتنی رقم لگائیں گے؟ انہوں نے کہا خواب تو دیکھنا ہر بندے کا حق ہے. یعنی خواب دیکھیں گے وہ. آپ کو پھر وہی لالچ ہے، کہتے ہیں ہم ترقی دیں گے. آج سندھ کا جا کر حال دیکھ لو، وہاں بھٹو ضرور زندہ ہے لیکن عام مزدور زندہ نہیں رہا. اس لیے میرے دوستوں اپنے اندر شعور کو بیدار کریں. ان لوگوں نے اس قوم کو تعلیم سے محروم اسی لیے رکھا ہے. اور بدقسمتی کتنی ہے، کہتے ہیں جی مولوی ملک نہیں چلا سکتے. میں نے کہا 75 سالوں سے کون سا مولوی وزیر اعظم بنا، کون سا صدر بنا ہے؟ اور تحریک لبیک پاکستان صرف مولویوں کی جماعت نہیں. اگر مولویوں کی ہوتی تو سجاد اکبر عباسی ایڈوکیٹ ہماری جانب سے نہ لڑ رہے ہوتے. یہاں مولوی ہوتا عدنان اختر قریشی عدنان اختر قریشی ہماری طرف سے الیکشن میں لڑ رہے ہوتے. آپ پوری میڈیا پاکستان میں سروے کر کے دیکھیں، چند علماء سیٹوں پر ہے، باقی سب کہیں فقراء ہیں، کہیں بزنس مین ہیں، کہیں انجینئر ہیں، کہیں ڈاکٹر ہیں، کہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. تحریک ان کو آگے لانا چاہتی ہے کہ آپ ہی آگے آئیں، لیکن ذاتی مفادات کے لیے نہیں، حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے. اس لیے اگر اب بھی آپ نے یہی کام کیا، بریانیاں کھائیں اور 5-10 ہزار میں اپنا ووٹ بیچا،
تو پھر یہی لوگ آپ پر مسلط ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ کو بڑی ریل نظر آ رہی ہے بینروں کی، یہ جو سڑک بن رہی ہے، سارا کمال اسی کا ہے۔ کئی کروڑوں روپیہ انہوں نے ریلیز کروایا، آدھے سے زیادہ اپنے الیکشن میں لگا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بیدار کریں اور بالکل بریانی بھی کھائیں۔ کون سا بوتل تو آپ کے گھر سے لا رہے ہیں؟ یہ بھی قوم کا مال ہے۔ گاڑی بھی انہیں کی بیٹھ کر آئیں۔ 75 سال سے وہ آپ کے ساتھ سیاست کرتے رہے ہیں۔ 8 تاریخ کو آپ نے ان سے سیاست کرنی ہے اور مہر جو ہے آپ نے کرین پر لگانی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان تمام تر پابندیوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود میدان عمل میں ہے